اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے سوامی وویکانند، کلاس 6 سبجیکٹ اردو۔ اس موضوع کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ایک کلاس دیا ہے کہ سوامی، اور جس میں ہمیں پتہ چلا کہ سوامی وویکانند کہاں پیدا ہوئے اور کب پیدا ہوئے اور ان کا مشن کیا تھا۔ آئیے ان کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان کو کن مراحل سے گزرنا پڑا، تو چلو شروع کرتے ہیں۔ پھر جوانی کے ایام میں وویکانند کو روحانی طور پر نہایت سخت مراحل سے گزرنا پڑا، جب خدا کے وجود پر ان کو شک ہونے لگا۔ جب جوانی کے ایام میں خدا کے وجود کے بارے میں وویکانند جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس دوران ان کو بہت سارے سخت کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کو اس کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا جہاں ان کو خدا کے وجود پہ شک ہوا۔ انہی دنوں انہوں نے اپنے کالج کے ایک انگریزی پروفیسر کی زبانی سری راما کرشنا کے بارے میں سنا۔ جب ان کو خدا کے وجود پہ شک ہونے لگا تو انہی دنوں سوامی وویکانند نے اپنے کالج کے ایک پروفیسر کے بارے میں سنا تھا، جس پروفیسر کا نام سری راما کرشنا تھا۔ نومبر 1888 میں ایک دن وہ ان سے ملنے کے لیے گئے، تو جب ان کو اپنے پروفیسر کے بارے میں پتہ چلا تو نومبر 1888 میں وہ اپنے اس پروفیسر، جس کا نام راما کرشنا تھا، ان سے ملنے کے لیے گئے۔ انہوں نے وہی سوال سری راما کرشنا سے پوچھا جس کا جواب ان کو اس سے قبل کئی لوگوں سے پوچھ کر بھی نہ ملا تھا۔ سری راما کرشنا سے اب ہمیں پتہ چلا کہ سری راما کرشنا سے وہ کیوں ملنے گئے تھے، کیونکہ ان کو خدا کے وجود پہ شک ہوا تھا۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے استاد سے ملوں۔ تو ایک دن جب وہ ان سے ملنے کے لیے نومبر 1888 میں گئے تو انہوں نے اپنے استاد سری راما کرشنا سے بھی یہی سوال پوچھا، جس کا جواب ان سے پہلے کسی نے ان کو نہیں دیا تھا۔ سوال یہ تھا، جناب کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ سری راما کرشنا نے کسی توقف کے بغیر جواب دیا، ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ تو سوامی وویکانند نے سری راما کرشنا سے یہ سوال پوچھا، جناب کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ اس نے بغیر جھجک ہچکچاہٹ کے سوامی وویکانند کو جواب دیا، ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ میں خدا کو اتنا ہی صاف دیکھ سکتا ہوں جتنا آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو کس طرح اس نے جواب دیا؟ کہا کہ میں اسی طرح خدا کو دیکھ سکتا ہوں، اتنے ہی صاف دیکھ سکتا ہوں جتنا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ آگے چل کر دونوں کے درمیان استاد اور شاگرد کا مضبوط روحانی رشتہ استوار ہو گیا۔ تو آگے چل کر جب ان کو اپنے ایک استاد سری راما کرشنا نے جواب دیا، ہاں میں نے دیکھا ہے، جس طرح میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں اسی طرح میں نے خدا کو بھی دیکھا ہے، تو اس پر ان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ تو ان کے درمیان استاد اور شاگرد کا مضبوط رشتہ، روحانی رشتہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں فکری اور روحانی سطح پر ایک نئے انقلاب سے دوچار ہوئیں۔ جب اپنے استاد سری رام کرشنا نے ان کے سوال کا جواب دیا تو ان کے ساتھ ان کا رشتہ جو تھا وہ ایک شاگرد کا ہو گیا اور اس کو اپنا استاد مان گئے۔ تو اس طرح ان کا رشتہ جو تھا وہ مضبوط ہو گیا۔ تو اس طرح جس کے نتیجے میں اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں جو تھی وہ فکری اور روحانی سطح پر اب ان کو ایک نئے انقلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ سوامی وویکانند کو راما کرشنا مشن کا بانی کہا جاتا ہے۔ سوامی وویکانند جو راما کرشنا کا مشن تھا ان کا بانی کہا جاتا ہے، یعنی
उन्हीं की कोशिशों से मगरबी दुनिया बिलखुसूस अमेरिका और यूरोप को वैधानियत और योगा के हिंदुस्तानी फ़लसफ़ों से शनासी हुई। जो कोशिशें स्वामी विवेकानंद ने की, इन्हीं की कोशिशों से मगरबी दुनिया खासकर अमेरिका और यूरोप को हिंदुओं के फ़लसफ़े और मजहबियत का निज़ाम समझने में वाक़फ़ियत हासिल हुई। इतना ही नहीं कि उनको इसके बारे में हिंदुओं के फ़लसफ़े और मजहबियत के निज़ाम समझने में वाक़फ़ियत हासिल हुई, बल्कि बैन मज़ाहिब आगाही का बेड़ा उठाने के सहरा भी इन्हीं के सर जाता है। जो बैन मज़ाहिब के बारे में जानकारी हासिल करने का बेड़ा जो था, वो भी इन्हीं उसका सहरा जो है वह भी स्वामी विवेकानंद को जाता है, जिससे 19वीं सदी के इख्तिताम पर हिंदुज़म एक आलमी मज़हब के तौर पर उभरने में कामयाब हुआ। इन्हीं की कोशिशों की वजह से हिंदुज़म जो है एक आलमी मज़हब के तौर पे उभरने में कामयाब हुआ। जदीद हिंदुस्तान में हिंदू मत के अहिया नव के लिए स्वामी विवेकानंद की कोशिशों को ख़ास अहमियत हासिल है। जदीद हिंदुस्तान जो है, इसमें हिंदू मत में नई जान डालने के लिए डालने के लिए स्वामी विवेकानंद ने जो कोशिशें की है उनको ख़ास अहमियत हासिल हुई, और ये भी स्वामी विवेकानंद की कोशिशों का नतीजा था। तो आज का हमारा ये मौजू जो है यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।